السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں محل کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، حضور آخر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بتایا کہ فلاں جگہ سے میرا ایک خاص جاسوس جو کہ آج سے 2 دن پہلے اس کو فلاں مقام پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا، اور اس کے بعد بہت اہم معلومات تھی، اور پریشانی کی بات کہ وہ خفیہ راستے سے آتا ہے جس کا اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، لہٰذا اس کے پیچھے ہم سپاہی بھی نہیں بھیج سکتے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ جاسوس دشمن کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو اور وہ اہم معلومات کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور بے شک آپ کے ہر جاسوس کے پاس وہ معلومات ہوتی ہیں جو کہ مظلوموں کی محافظ ہوتی ہیں، آپ اطمینان رکھیں، وہ معلومات کہیں نہیں جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی راستے کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ جاسوس لیٹ ہو گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، اور پھر علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ایک سپاہیوں کا دستہ تیار کرو، ہم ابھی اور اسی وقت شکار کھیلنے کے لیے چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے اطمینان ہوتے تو شکار کھیلنے کے لیے چلے جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص سپاہیوں کے دستے کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکاری قافلہ جنگل کے بیچ میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین نے اپنے گھوڑے ایک خاص مقام پر باندھ دیے اور ہاتھ میں کمان لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شکار کھیلتے کھیلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کھینچی ہوئی کمان کو اس وقت روک لیا۔ وہ منظر یہ تھا کہ اس گھنے جنگل کے بیچ میں جہاں گھوڑے کو پہنچتے ہوئے آدھا دن لگ جاتا، اس گھنے جنگل کے بیچ میں ایک نوجوان لکڑیاں توڑ رہا تھا۔ چونکہ وہ لکڑیاں توڑ رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ یہ نوجوان لکڑیاں چولہے میں جلانے کے لیے توڑ رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ آخر اتنے بڑے اور گھنے جنگل کے بیچ میں کون انسان رہ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے خطرناک جانوروں کے درمیان میں۔ سلطان صلاح الدین نے کھینچی ہوئی کمان واپس لی اور اس نوجوان کی طرف چل پڑے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کی جگہ پر پہنچے تو وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر سپاہی تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے پیروں کے قدموں کے نشانات سے اس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگل کے بیچ میں ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ بات سلطان کے لیے اور مزید پریشانی کی ہو گئی کہ آخر اتنے گھنے جنگل کے بیچ میں کون اس جھونپڑی میں رہ رہا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا، اور جب اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو اندر کی آواز سے ایسا معلوم ہوا کہ اندر کوئی بیٹھا آگ پر کچھ پکا رہا ہے۔ سلطان نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا، اور وہ آواز ایک نوجوان کی تھی۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو مجھے پیچھے جنگل میں ملا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے اور جا کر چولہے کے قریب بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نے سلطان کو بیٹھنے کے لیے ایک اچھی سی قالین بچھا کر دی اور سلطان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا گرم کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ سلطان کی خاطر تواضع میں لگ چکا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک پیالہ دودھ کا گرم کیا، اس میں شہد ملانے کے بعد سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے کمان چولہے کے قریب رکھی اور دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑتے ہوئے اس نوجوان سے پوچھا، اس جنگل کے بیچ میں دودھ کہاں سے حاصل کیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے پیارے مسافر، جس ذات کے ساتھ میری دوستی ہو چکی ہے، اگر اس کے ساتھ جو بھی بندہ دوستی کر لے تو اس کی چیز قبر میں پہنچ جائے گی، میں تو پھر بھی زمین کے اوپر ہوں۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے، لیکن سلطان اتنا تو جان چکے تھے کہ وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ بہت ہی عبادت گزار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کا پیالہ پی لیا
اور پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، مجھے تو یہاں کوئی بھی تیر کمان نظر نہیں آ رہی۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تم رہ رہے ہو، لیکن اس آگ پر تم ایک شکاری پرندے کو بھون رہے ہو جس کو کوئی عام آدمی شکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس پرندے کا صرف ایک ہی چیز شکار کر سکتی ہے، اور وہ بھی جنگل کا شکاری جانور۔ تو پھر یہ تم شکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو شکار کھیلنے کے لیے کمان نہیں۔ تو اس نے کہا، حضور، جس انسان کو شکار جھونپڑی میں بیٹھے مل جائے تو پھر اس کو شکار کرنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ نوجوان پھر سے مسکرانے لگا اور کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اتنی خوبصورت جوانی میں، اتنا حسن کے باوجود تم اس جنگل میں کیوں رہ رہے ہو؟ تمہارا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز بہت گہرا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں مسافر، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تم ایک مسافر ہو، اس راز کو جان کر کیا کرو گے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر تمہیں اس راز کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوچھے تو کیا تم اسے بھی نہیں بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہمارے سلطان کے لیے تو میری جان بھی قربان، یہ راز کیا ہے؟ تو سلطان نے فرمایا، تو پھر آپ مجھے یہ راز بتا سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ میرے سامنے گھنے جنگل کے بیچ میں ایک عام سی جھونپڑی میں سلطان بیٹھا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اسی وقت سلطان کے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ تو اس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر اس جنگل کے بیچ میں تم کیوں رہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک زمیندار کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اتنی حسین و جمیل کہ اگر اس کے ساتھ ایک وقت کی شہزادی کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کی کنیز لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا حسن سے نوازا تھا، اور میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میں بھی ایک عام انسان کا بیٹا نہیں، بلکہ میں آپ کے فلاں وزیر کا بیٹا ہوں، اور میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے بابا کو اس زمیندار کی بیٹی کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، اگر تیرا بیٹا میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ یہ سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ سلطان معظم، میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ زمیندار کے ڈیرے پر تمام گاؤں والے اکٹھے تھے۔ اس نے مجھ سے 3 سوال پوچھے، لیکن ان 3 سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکا، لہٰذا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کھوتا ہوا نہیں دے سکتا تھا، اور اسی پریشانی کے عالم میں نے سوچا کہ جب میرے بابا کے پاس اتنی طاقت، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی میں اپنی محبت کو نہیں پا سکتا، تو پھر اپنی محبت کو پانے کے لیے میں کس کے پاس مجھے جانا چاہیے؟ اور پھر میں نے سوچا کہ جس ذات نے مجھے اتنی خوبصورت جوانی دی، اتنا حسن دیا، اتنا مال دولت دی، تو پھر اسی سے ہی یہ سب مانگا جائے۔ اور اس رب کو راضی کرنے کے لیے میں اس جنگل کے بیچ میں آ گیا اور اس رب سے دوستی کر لی، اور مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ گھر سے آتے ہوئے میرے بابا نے کہا، بیٹا، جہاں تم جا رہے ہو یا تمہیں موت ملے گی یا پھر تمہیں محبت ملے گی، اور تجھے تیرا رب بھی مل جائے گا، اور تم نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی تو پورا جنگل تیرا دوست بن جائے گا۔ میں چل پڑا، میرے ساتھ تقریباً 1 ماہ کی خوراک تھی۔ جب 1 ماہ مکمل ہوا تو میں بھوک سے نڈال ہونے لگا، ادھر ادھر گیا، مجھے شکار کرنا نہیں آتا تھا، جنگلی جانوروں سے بچ بچا کر دوبارہ جھونپڑی میں آ گیا، لیکن مجھے کوئی شکار نہیں ملا۔ میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگا۔ چند لمحے گزرے کہ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ جھونپڑی کے دروازے پر کوئی جانور آ کر رکا۔ میں بہت ڈر گیا، اور میرے پاس ایک تلوار اور خنجر تھا۔ میں وہ لے کر باہر نکلا تو ایک ہرنی میرے دروازے پر کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ ہرن اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی جنگلی جانور تو نہیں؟ تو اتنے میں مجھے غیبی آواز آئی، ڈرو نہیں، ایک برتن اٹھاؤ اور اس ہرنی کا دودھ دونا شروع کر دو۔ میں بہت ڈر گیا، اور میں نے اسی ڈری ہوئی حالت میں برتن اٹھایا اور ہرنی کا دودھ دونا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے اس کا دودھ نکال لیا، وہ ہرنی واپس چلی گئی، اور میں دودھ لے کر اندر داخل ہوا۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔
میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس دودھ کو آگ پر گرم کیا، میرے پاس تھوڑی سی شہد تھی، میں نے اس شہد کو دودھ میں ملایا اور اس دودھ کو پی لیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری کہ اچانک پھر سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی اور جانور آ کر رکا ہے۔ اتنے میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ میں پھر سے ڈرتے ڈرتے میں نے جھونپڑی کے باہر جھانکا تو دیکھا کہ ایک شیر اپنے منہ میں ایک پرندے کا شکار لیے کھڑا ہے۔ میں پھر سے ڈر گیا تو اتنے میں وہ شیر اس پرندے کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس پرندے کو حلال کیا اور حلال کرنے کے بعد اس کو آگ پر بھوننا شروع کیا اور اس کو کھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان معظم اس دن سے لے کر آج تک اسی طرح ہر روز ہرنی آتی ہے، میں اس کا دودھ دوتا ہوں اور اس کو پی لیتا ہوں، اور ہر روز شیر آتا ہے، اس کے منہ میں ایک پرندہ ہوتا ہے اور وہ پرندہ یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ میں اس پرندے کے گوشت اور ہرن کے دودھ سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی ہے اور پھر جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ مجھے دن اور رات کا پتہ نہیں ہوتا، اور آج صبح میں نے دیکھا کہ سردی بہت زیادہ تھی اور میرے پاس لکڑیاں جلانے کے لیے نہیں تھی، تو میں باہر نکلا۔ اس وقت آپ کی مجھ پر نظر پڑ گئی اور اس لیے آپ میرے پیچھے آ گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ جب انسان اپنے رب سے لو لگا لے تو پھر جنگلی جانور بھی اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر اس لڑکی کے کون سے 3 سوال تھے؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی کے 3 سوال بتائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سوال سن کر بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور، جب میں اس کے ڈیرے پر گیا تو اس نے پہلے سوال کی صورت میں ہوا میں تلوار لہرائی اور پھر اپنی نشست پر بیٹھ گئی اور مجھے کہا اب اس کا جواب دو۔ مجھے اس کے ہاتھ کے اشاروں کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس نے میرے سامنے ایک انگلی کھڑی کی اور پھر سوالیہ نظروں سے پوچھا، تو پھر مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے اوپر بیٹھی تھی، وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور پھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر دوبارہ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ تینوں سوال اس کے بڑے عجیب تھے۔ بغیر بولے اس نے اپنے تینوں سوال کر دیے، لیکن میں اس کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان تینوں سوالوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت وضو کیا، 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں گئے اور دعا مانگی، اے میرے رب، اس نوجوان کی محبت کے صدقے جس نے محلات کو چھوڑ کر اس جنگل کو اپنا گھر بنا لیا، آپ ہمیں روشنی دکھائیں۔ جیسے ہی سلطان سجدے سے اٹھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ان تینوں سوالوں کے جواب آ چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 3 سوالوں کے جواب بتائے اور کہا، تم اس لڑکی کو اس سوالوں کے جواب دے دینا، اور اگر ان سوالوں کے جواب درست ہوئے تو تم اس زمیندار کی بیٹی کو لے کر میری عدالت میں آ جانا، میں ہی تم دونوں کا نکاح پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہو گیا اور کہا، میں جانتا تھا کہ جس ذات سے میں نے اپنی محبت کو مانگا وہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی انسان کو میرے پاس ضرور وسیلہ بنا کر بھیجے گا، اور آج آپ کو میرے پاس وسیلہ بنا کر بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے ہاتھوں پر بھنا ہوا پرندہ کھایا اور اپنی تلوار اور اپنی کمان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح نوجوان پیدل چلنا شروع ہو گیا اور تقریباً 3 دن کے سفر کے بعد وہ زمیندار کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچا تو زمیندار کی بیٹی اس کے ملازموں نے بتایا کہ ایک بڑی سی داڑھی کے ساتھ نورانی چہرے والا نوجوان کھڑا ہے۔ اس نے جیسے ہی باہر نکل کر اس نوجوان کو دیکھا تو وہ بڑی حیران ہو گئی کہ یہ چہرہ تو مجھے دکھا دکھا لگتا ہے، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کو اس نوجوان کی سمجھ آ گئی کہ یہ وہی نوجوان ہے جو آج سے 2 سال پہلے مجھ سے شادی کرنے کے لیے خواہش مند تھا، لیکن میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا تھا۔ زمیندار کی بیٹی نے اسی وقت اپنی کنیز کو حکم دیا کہ جا کر اس نوجوان کو اندر لے آؤ۔ کنیز گئی اور اس نوجوان کو زمیندار اور اس کی بیٹی کے سامنے پیش کر دیا۔ زمیندار کی بیٹی نے اس نوجوان سے پوچھا، بتاؤ کیا کرنے آئے ہو اور یہ تمہارا لباس کیسا ہے؟ تو اس نے کہا، تم یہ سب چھوڑو، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو زمیندار کی بیٹی نے کہا،
تم نہیں جانتے کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرے 3 سوالوں کا جواب آپ نہیں دے سکتے میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی، اور تم جانتے ہو کہ تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ تو اس نوجوان نے کہا، تم اپنے 3 سوال دہراؤ، میں دوبارہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ زمیندار کی بیٹی بڑی حیران ہوئی کہ آخر اس کو ان سوالوں کے جواب کیسے ملے، کیونکہ وہ سوال اتنے مشکل تھے اور پورے مصر میں ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس زمیندار کی بیٹی اپنی نشست پر اٹھی اور تلوار لہرائی اور پھر دوبارہ نشست پر بیٹھ گئی۔ تو اس نوجوان نے اپنی جیب سے قلم نکالی اور دکھاتے ہوئے پھر دوبارہ اس قلم کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اتنے میں زمیندار کی بیوی بولی، اے نوجوان، تم خوش قسمت ہو، تم نے میری بیٹی کے پہلے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر اس نے ایک انگلی دکھائی تو اس نوجوان نے انگلی کے اشارے سے اوپر ہاتھ کیا۔ اب زمیندار کی بیوی نے کہا، اے نوجوان، تم خوش قسمت ہو، تم نے شہزادی کے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ تمام گاؤں والے حیران تھے کہ آخر سوال کیا تھے اور جواب کیا۔ لوگوں کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ پھر زمیندار کی بیٹی نے اپنا تیسرا سوال کرنے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتری اور پھر دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ زمیندار اب دیکھ رہا تھا کہ اگر اس نے تیسرے سوال کا جواب دے دیا تو یہ نوجوان میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان نے شہزادی کے سامنے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بے شک آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سن کر شہزادی نے تالیاں بجائیں اور کہا، بے شک تم نے میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو اتنے میں ایک دیہاتی نے پوچھا، حضور، بے شک اس نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، آخر تینوں سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے؟ کئی سالوں سے ان 3 سوالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ تو اس نوجوان نے کہا، شہزادی نے مجھ سے تلوار لہرا کر پوچھا، تلوار سے زیادہ تیز اور طاقتور چیز کیا ہے؟ تو میں نے اسے قلم دکھا کر بتایا کہ قلم ہے۔ پھر اس نے ایک انگلی کی اور کہا کہ اس دنیا میں واحد کیا چیز ہے؟ تو میں نے اوپر اشارہ کیا اور بتایا کہ اللہ کی ذات ہی صرف واحد ہے۔ پھر وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور پھر اوپر چڑھی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ انسان کا کون سا جسم کا حصہ ہے جو کبھی نہیں تھکتا؟ تو میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اگر انسان 100 سال بھی زندہ رہے تو اس کا دل کبھی کام کرنا بند نہیں کرتا اور کبھی نہیں تھکتا اور ہر وقت کام کرتا ہے، لہذا میرا تیسرا جواب دل تھا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے ان تینوں سوالوں اور ان کے جواب بتائے تو ساری حویلی میں موجود دیہاتی تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، جس سوال کا جواب بڑے بڑے وزیر اور شہزادے نہیں دے سکے، آخر اس سوال کا جواب اس نوجوان نے دے دیا۔ اتنے میں زمیندار نے اعلان کیا کہ ابھی اور اس وقت میری بیٹی اور اس نوجوان کا نکاح کیا جائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، بے شک نکاح ہوگا، لیکن یہاں نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ تمام لوگ حیران ہو گئے۔ پھر اس نوجوان نے شہزادی کو اس وقت اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں کو دیکھا تو مسکرانے لگے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مضبوط ایمان اور اس نوجوان کے تقوی کی وجہ سے اس کو اپنی محبت مل گئی۔